سے خطاب کے لیے آفتاب خطابت شباب خطابت داعی اتحاد بین المسلمین استاد الواعظین شمس الواعظین خطیب شب عاشور سرکار علامہ ناصر عباس سے تشریف لائیں اور مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں. خاندان زہرا پر بلند آواز سے درود بھیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد قال رسول ثقلین الحسن منی وانا منہ صلوات محمد وآل محمد. اگرچہ یہ منبر آل محمد کے لیے ہے اور انہی کے لیے مخصوص ہے، ذاتی صفائی کا اسے دخل نہیں ہے. یہ ایک ویسے بھی کوئی وعدہ کی ہوئی مجلس ہو تو اس پہ بھی وقت پہ پہنچنا بہت ضروری ہے. اس گھر سے میرا تعلق میرے اپنے گھر والا ہے اور اس کی سرپرستی کا میں محتاج رہتا ہوں. حالات کی خرابی کی وجہ سے، روڈ کے بند ہونے کی وجہ سے 2 گھنٹے تک مسلسل سڑک بند رہی، جس کی وجہ سے میں تاخیر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ سے بالعموم اور حضرت امام حسن علیہ السلام سے بالخصوص معذرت کا طلبگار ہو کر اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. سامعین گرامی قدر، کائنات آدم و عالم میں 5 ہستیوں سے رسول خدا کا رشتہ منیت کے ساتھ ہے. منیت کا مطلب ہوتا ہے کائنات آدم و عالم میں جتنے بھی رسول کے رشتہ دار ہیں وہ سب رسول کے رشتہ دار ہیں، رسول سے نہیں ہے. ہم رسول کے امتی ہیں، وہ رسول کی بیویاں ہیں، وہ رسول کے صحابہ ہیں. تو یہ 3 لفظ ہیں جس جوائنٹ پر رشتہ جڑ رہا ہے، کا کے کی. اور حسن حسین کا رشتہ کا کے کی سے نہیں ہے، ان کا رشتہ ہے سا سے سی. اور سا سے سی کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے منی. اور یہ رشتہ صرف 4 ہستیوں سے جڑا. یا علی انت منی وانا منک، اے علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ مجھ سے ٹکڑا ہے. الحسن منی وانا منہ، حسن مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. اور یہ حدیث کون نہیں جانتا؟ الحسین منی وانا من الحسین. 4 طرح کی حدیث آئی اور 5ویں حدیث بھی سن لیجئے. اگر اسے بیان نہیں کروں گا تو خیانت ہو جائے گی. المہدی منی وانا منہ، مہدی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. پھر بھی حسین سب سے جدا نکلا. ہر حدیث میں جس سے رسول کا رشتہ جڑا اس ہستی کا نام ایک دفعہ آیا. یا علی انت منی وانا منک، مولا علی کے نام عمران بھائی 1 مرتبہ. الفاطمہ تو بضعۃ منی، بیوی کا نام 1 مرتبہ. الحسن منی وانا منہ، امام حسن کا نام 1 مرتبہ. المہدی منی وانا منہ، امام مہدی کا نام 1 مرتبہ. حسین کی باری آئی، حسین منی وانا من الحسین. یا رسول اللہ یہ حسین کا نام 2 مرتبہ کیوں استعمال کیا؟ فرما باقیوں کے کام کی وجہ سے باقی رہوں گا، حسین کے نام کی وجہ سے باقی رہوں گا. اور سامعین گرامی، آج اس معاشرے کے اندر جسے نہایت پڑھا لکھا معاشرہ کہا جاتا ہے، اس
پھر ایک بحث ہوتی ہے کہ جی لڑو بعد میں، پہلے مذاکرات کرو۔ آج کل تو اخباروں کی سرخیاں کل سے بدل جائیں گی، پچھلی سرخیاں یہی تھی کہ طالبان سے مذاکرات کرنے چاہیے تھے، پھر آپریشن ہونا چاہیے تھا۔ تو اگر شروع ہی میں کربلا منعقد ہو جاتی تو آج ملا کہتا ہے کہ مذاکرات کا تو موقع ہی نہیں دیا گیا۔ امام حسن علیہ السلام نے صلح کے ذریعے سے باقاعدہ مذاکرات کیے اور 10 سال تک منافقت کو بے نقاب کیا۔ اور قرآن کی قسم اگر کائنات اس کی صلحوں کو سمجھ لے تو اسے پوری شریعت سمجھ میں آ جائے۔ یہ آج مکرنے کا زمانہ ہے، جھوٹ کا زمانہ ہے۔ لوگ نہیں سمجھتے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ قرآن میں نص شرعی ہے، لعنت اللہ ہے علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والے پر لعنت ہے۔ لیکن دنیا مکرنے میں دیر کہاں کرتی، کہتے صاحب ان کے تعلقات تو بہت اچھے تھے، تو جنہوں نے یہ کہہ دیا وہ اس سے بھی مکر جاتے کہ معاویہ علی کو گالیاں نہیں دیتا تھا۔ یہ تدبر امام حسن ہے کہ صلح نامے کی شرطوں میں لکھوا دیا کہ آج کے بعد علی کو گالیاں نہیں دے گا۔ اس نے لکھا کہ آج کے بعد میں علی کو گالیاں نہیں دوں گا۔ گویا امام حسن نے اسے اقراری مجرم بنا دیا۔ اب کوئی چاہے بھی تو مکر نہیں سکتا۔ تو سامعین گرامی، بڑے اعتراضات اٹھے حضرت کی صلحوں پر، لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح نہیں کی، ڈٹ جائیے اس پر۔ اور امام حسین علیہ السلام نے جنگ نہیں کی۔ کیا ہوا؟ امام حسن سے صلح کی گئی، امام حسین سے جنگ کی گئی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کی بڑی باتیں بہت زیادہ اچھی ہیں، ساری باتیں نہیں۔ یوں نہ سمجھیے کہ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، ساری باتیں نہیں۔ انہوں نے کیوں ٹی وی پہ تقریر کی امام حسن کی شان میں، کہنے لگے دونوں بھائیوں کے مزاج میں بڑا فرق تھا، ایک میں صبر تھا ایک میں جلال تھا۔ لفظ اچھے ہیں، نتیجہ برا ہے۔ صبر اور جلال استعمال کیا گیا لیکن حقیقت سے ناآشنائی ہے کہ جی بڑے بھائی نے تو صلح کر لی تھی، چھوٹے بھائی نے جلال میں آ کر جنگ کر لی۔ دونوں بھائیوں میں اگر اختلاف ہوتا تو پیغمبر اپنی زلفیں دونوں بھائیوں کے ہاتھ میں کر دیتے۔ نہ رسول کھلانے آیا ہے نہ حسن حسین کھیلنے آئے ہیں۔ جو کھیلے وہ حجت خدا نہیں ہوتا۔ ہادی کا کام ہے ہدایت کرنا۔ جو سواری بنا ہوا تھا وہ بھی ہدایت کر رہا تھا، جو سوار بنے ہوئے تھے وہ بھی ہدایت کر رہے تھے۔ پیغمبر نے 2 شہزادوں کے ہاتھوں میں اپنی بلیل کی زلفیں تھما کر پوری امت کو یہ درس دینا چاہا تھا کہ دیکھو اگر ان بچوں میں کوئی ذرا سا اختلاف ہوتا تو میں اپنی زلفیں ان کے ہاتھوں میں نہ دے دیتا۔ اگر حسن ادھر موڑ دیتے حسین ادھر موڑ دیتے تو پھر تو اختلاف ہو جاتا۔ پیغمبر نے دونوں بچوں کو زلفیں تھما کر کائنات کو یہ درس دیا کہ جدھر میرا حسن موڑے گا ادھر میرا حسین موڑے گا۔ اور میں اسے حالات حاضرہ پر لا کر بڑے سادہ طریقے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صاحب ایک ڈاکٹر کے پاس گئے، انہوں نے چیک اپ کیا، دوائی لکھ کے دے دی، آپ یہ گولیاں کھائیے آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ 10 سال تک دوائی چلتی رہی۔ 10 سال کے بعد طبیعت پھر خراب ہوئی، اب پھر ڈاکٹر کے پاس گئے۔ اس ڈاکٹر نے سجاد بھائی چیک اپ کیا، اس نے کہا آپریشن۔ اب بندے بحث کرنا شروع کر دیں، وہ ڈاکٹر ٹھیک تھا، وہ دوائیاں دیتا تھا، یہ تو آپریشن کراتا ہے۔ دونوں اگر ڈاکٹر ہیں تو بحث غلط ہے۔ اس وقت بیماری کی کیفیت یہ رہی ہوگی کہ دوائی سے کنٹرول ہو سکتی ہے، اور اب صورتحال یہ ہوگی کہ آپریشن کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ حسن بھی حجت ہے، حسین بھی حجت ہے۔ امام حسن نے دیکھا کہ معاویہ کی منافقت کو صلح کی دوائی سے دبایا جا سکتا ہے، اور امام
حسین نے 10 سال بعد دیکھا جب تک آپریشن نہیں ہوگا تب تک یزیدیت سے ہونے والے ہیں۔ مذاکرات کی خاطر لخت جگر پیغمبر بنفس نفیس شام تشریف لے گئے۔ فکر بدل دوں تاکہ جو عاشقان امام حسن تشریف فرما ہے، صبح نجف شام کو چلی، مدینے کا سویرا شام کے اندھیرے میں جگمگانے چلا۔ منافقت نے اجلاس طلب کیا۔ پہلے دروازے کے دربانوں سے کہا گیا تمہاری ڈیوٹی ہے آنے والے کے لیے پردہ اٹھانا تاکہ وہ گزر جائے۔ بھارے بھرکم پردے، ظاہر ہے کہ شام کا دربار یورپ کی کاپی کرتا تھا اور روم سے متاثر تھا اور وہیں سے سب پیسہ آتا تھا۔ اسلام میں یہ بات پلے سے باندھ لیں چھوٹے بچے، اسلام میں جو ائمہ شہید ہوئے ہیں ہر علاقے کے قتل کرنے کا اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے۔ عربوں کے قتل کرنے کا سٹائل جو ہے وہ خنجر اور تلوار تھا، زہر نہیں تھا۔ زہر سے قتل کرنے کا طریقہ روم سے آیا تھا یہاں پر، کیونکہ عیسائیوں میں یورپ کے اندر خفیہ طور پہ قتل کرنا عام تھا۔ عرب جتنے بھی جاہل ہوں اس بات پہ آمادہ تھے کہ جوان مردی سے لڑ کے مارنا چاہیے، خفیہ نہیں مارنا چاہیے۔ دو چیزیں امام حسن کے خلاف یورپ سے آئیں۔ آپ اگر نقشہ دیکھیں تو سیریا جس جگہ پہ موجود ہے جغرافیائی لحاظ سے وہ یورپ کی سرحدوں سے ملتا ہوا ہے۔ روم سے براہ راست ان کا تعلق تھا۔ ایک اور بات وہ بھی پلے سے باندھنے کی ہے، عیسائیوں میں شادی کرنا اچھی بات نہیں ہے، کرتے ہیں اچھا نہیں سمجھتے۔ ان کے ٹوٹل لیڈر ہیں دو، ایک مریم ایک عیسیٰ۔ نہ بیوی مریم کی شادی ہوئی نہ حضرت عیسیٰ کی شادی ہوئی۔ اب عیسائیوں میں شادی گویا ایک گالی کے برابر ہے، ان کے مذہب کے اندر کرتے ہیں شادیاں، لیکن پوپ کسے بناتے ہیں جس نے شادی نہ کی ہو، راہب کسے بناتے ہیں جس نے شادی نہ کی ہو۔ آپ اپنے لاہور کے کلیسا میں جائیے اور معلوم کیجئے کہ وہاں کا جو ہیڈ ہوگا اس کی نشانی یہی ہے کہ شادی نہیں ہوگی۔ یہ جو ان کی نندیں ہوتی ہیں یہ بھی شادیاں نہیں کرتی، یہ انتظار کر رہی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ انہوں نے اپنے نکاح موقوف کر دیے، ناند ہونے کے لیے ضروری ہے کہ شادی نہ ہو۔ جتنی میری معلومات ہیں ان کے مطابق میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں، اور آپ میں سے اکثر مجھ سے زیادہ اس بات سے واقف ہے، کیونکہ وہ شادی کو سمجھتے تھے برا۔ لہذا یہ الزام بھی یورپ سے آیا کہ امام حسن نے 90 شادیاں کی ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں آپ؟ امام حسن علیہ السلام نے 90 شادیاں کی ہیں، حالانکہ اس کی ٹیکنیکل وجوہات کے اندر جائیے تو چیلنج ہے علماء شیعہ کا، 90 کے نام بتاؤ، چلو 45 کے بتا دو، چلو 20 کے بتا دو، چلو 10 کے بتا دو۔ حضرت کی شادیاں ہیں 9، لیکن پروپیگنڈا کیا کیا گیا؟ شادی کرتے تھے طلاق دے دیتے تھے، شادی کرتے تھے طلاق دے دیتے تھے۔ کیا کہنے، اگر میں اس بات کو بھی تسلیم کر لوں تو کیا شان اور عظمت ہے امام حسن کی، لوگوں کو پتہ بھی تھا کہ طلاق دے دیتے ہیں پھر بھی بیٹیاں لا لا کے پیش کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس معاشرے کے اندر عام بندہ بھی شادی سے پہلے کتنے ایگریمنٹ کرتا ہے جن کے اندر یہ ایگریمنٹ بھی شامل ہوتا ہے، اور انہیں معلوم ہے کہ معاذ اللہ طلاق دے دیں گے۔ ایسا نہیں ہے، ایک وقت میں 4 شادیاں، اور 4 شادیوں کے بعد اس کے اندر مرد کے لیے بھی ایک عدت ہے، مرد کے لیے بھی۔ اگر ایک مقام پہ دیکھیے ایک شادی ہوئی 4 ہو گئی، مثال کے طور پر ایسا ہوا نہیں، 4 ہو گئی، 5ویں کرنے کا ارادہ ہے تو ان 4 میں سے ایک تو مائنس ہوگی نا۔ اب جو مائنس ہوگی تو گائے بھینس کی طرح نہیں ہوگی۔ واحد مذہب ہے مذہب شیعہ جو عورت کو اس کے حقوق دیتا ہے، واحد مذہب ہے مذہب شیعہ جو عورت کو اس کے حقوق دیتا ہے۔
اس میں نکاح آسان ہے، طلاق مشکل ہے۔ بھائیوں کے ہاتھوں یہ کھیل تماشا ہے۔ ہمارے ملتان میں ایک مولانا تھے، ان کے پاس ایک بندہ گیا، آج کل وہ منسٹر ہے، ان سے کہنے لگے کہ قبلہ وہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھا ہوں تو کیا کروں؟ انہوں نے ایک طریقہ بتایا جو آپ جانتے ہیں، اسے کوئی بھی شریف آدمی قبول نہیں کر سکتا، اور ارینج ہو تو حرام ہے، اتفاقیہ ہو تو جائز ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ جناب کوئی رستہ نہیں، انہوں نے 10,000 روپے نکالے اور وزیر صاحب کے ہاتھ میں رکھے، انہوں نے لیے، انہوں نے کہا آپ مجبور کر دیتے ہیں، یہ بتائیے کہ آپ نے طلاق دی تھی یا طلاق دی تھی؟ اسے میں نے طلاق دی تھی، اس نے کہا تے سے نہیں ہوتی توڑ سے ہوتی، موت کے وقت کی یاسین بنا رکھا ہے، تم نے تو دین کو ایک بین بنا رکھا ہے، آل محمد کو چھوڑو گے تو یہی نتیجہ نکلے گا۔ یہ ذلت اور خاری اسی لیے ہے کہ آل محمد کو چھوڑ دیا گیا۔ سامعین گرامی قدر، نہایت توجہ چاہتا ہوں اس مرحلہ فکر پر، کیا پردے نہ اٹھانا، ہاتھ باندھ کے کھڑے رہنا۔ کوئی اتنا مانتے تھے یہ فرعون شام کی بات، آج تک ہاتھ نہیں کھولے۔ کہ امام حسن علیہ السلام کو پروٹوکول نہ ملے، ہاتھ باندھے کھڑے رہنا، پردہ نہ اٹھانا۔ خدا کی قسم نزول اجلال ہوا، حسن پروردگار کا، تصویر ہاشم تشریف لے کر آئی، نقش عبد المطلب نے پہلا قدم رکھا، امام حسن علیہ السلام تشریف لائے۔ خداموں نے تو سوچا تھا کہ ہاتھ سے پردہ نہیں اٹھائیں گے، لیکن خدا کی قسم ان کا پروٹوکول بندوں کے ذمہ کہا ہے۔ ادھر سے ہوا چلی، ہوا نے ایک پردہ ادھر اٹھایا، ایک پردہ ادھر اٹھایا، طرف کے کمینے نے ممبر سے پوچھا یہ پردہ کس نے اٹھایا ہے؟ حسن نے مسکرا کے فرمایا یہ تیری رعایا نے نہیں اٹھایا، یہ میری رعایا نے اٹھایا، یہ میری رعایا، یہ تیری رعایا نے۔ کھچا کھچ خانوں سے دربار بھرا ہوا تھا، اور طے تھا کہ کوئی منسٹر بطول کے بیٹے کے استقبال کے لیے نہیں اٹھے گا۔ چپکے بیٹھے تھے کرسیوں سے، جب تک الٹو نہیں کرسی سے اترتے نہیں، پھر آگے لگوا کے ذاکروں کو لیٹ کر دیتے، پکے بیٹھے تھے نہیں اٹھنا۔ لیکن کیا ہوا؟ سرغنا پہلے اٹھ گیا۔ چیف صاحب جو تھے فرعون شام، نمرود دمشق، اخبث الخابثین، مولانا مودودی کا فکرہ ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت معاویہ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ بڑا مختصر سا تجزیہ فرمایا کہ یزید کے بھی باپ تھے، نتیجہ کچھ بھی ہو کربلا سے زیادہ خطرناک تو نہیں ہوگا، لیکن اپنے مولاؤں کے قاتلوں کو معاف نہیں کیا جا سکتا، ان سے نرمی اختیار کرنا بھی اپنے لیے جہنم اختیار کرنے کی بات۔ سامعین گرامی قدر، امام نے دربار مطلق الاحمق میں، کافر مطلق میں پہلا قدم رکھا، اہل دربار کے دل ٹوٹ گئے۔ دوسرا قدم اٹھایا، دونوں جہان پہ بجلیاں کڑکی۔ تیسرا قدم اٹھایا، تسلیش پرستوں میں قیامت ٹوٹی۔ چوتھا قدم اٹھایا، عیسیٰ چوتھا آسمان چھوڑ کے قدم بوشی کے لیے آیا۔ پانچواں قدم اٹھایا، پنجتن کی غیرت سمٹ کے حسن کے چہرے کا طواف کرنے لگی۔ چھٹا قدم اٹھایا، شہاد کی بلندیاں امام کے قدموں پہ سلام کرنے لگی، اور سب سے پہلے فرعون شام استقبال امام حسن میں خود اٹھا، پھر مجبوراً پوری منسٹری اٹھ کے کھڑی ہو گئی، پورا دربار کھڑا ہو گیا۔ جانے کے بعد ٹوٹ پڑا وزیروں پر، میں نے روکا تھا، تم نے نہیں اٹھنا، تم کیوں اٹھے، تم کیوں اٹھے، تم کیوں اٹھے؟ یا وہ سب بولے آپ کیوں اٹھے؟ کہا میری تو مجبوری تھی، تمہیں صرف حسن نظر آ رہے تھے، مجھے حسن کے ساتھ ساتھ ایک بولتا ہوا حشرہ نظر آ رہا تھا۔ اللہ کو بھی پتا یہ کمبخت صاحب سے بنا کرتے ہیں، وہ حشرہ ساتھ آ رہا تھا، اور بزبان عربی بول بول کے کہہ رہا
قسم یہ ایک سینے کی حسرت ہے میرے، کبھی ایسا ماحول ملے جس میں پورا خطبہ میں اپنے امام کا پڑھوں. ابھی جھلکیاں سن لیجئے. کرسی میں بیٹھے ہی تھے کہ ایک بدبخت اٹھا اور اسے مولا علی کو گالیاں دینا شروع کر دی امام کے سامنے. حلیم امام چپ رہا، زیر لب مسکراہٹ کی لکیر، دربار پریشان. دیکھیے بدماش وکیلوں کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ غصہ دلا دو، اگلے کو غصہ آ گیا دلیل غائب. جب تک انسان متحمل نہ رہے اپنے معافی ضمیر کو بیان نہیں کر سکتا، اپنے آپ سے وضاحتیں کرنے سے نتائج نہیں نکلتا. امام مسکرا رہے، 1 گھنٹے تک وہ بولتا رہا، 1 گھنٹے تک. ملی بھگت تھی، وزیر بھی چپ، بدبخت امیر بھی چپ، اور خلق کے رسول کا وارث ابو لہب تازہ کو بھونکتا ہوا سن رہا تھا. اتنے میں ایک بندے نے اٹھ کے کہا آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو جواب سننا امام کا. مسکرا کے فرمانے لگے اہل شام یہ علی کو نہ بھونکے تو اور کیا کرے؟ تم نہیں جانتے ہو، تمہیں خدا کی قسم دے کے میں پوچھتا ہوں، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ یہ اس کا بیٹا مشہور ہو گیا ہے جو عمر سے اس سے بھی 2 سال چھوٹا ہے؟ ابھی کتاب دکھا، اگر سال ختم نہیں ہوا تو کتاب موجود ہوگی، جا کے دیکھو. نقوش عصمت علامہ نشان حیدر جوادی، عربی فارسی کتابیں پڑھنا مشکل ہے تو اردو میں ٹرانسلیشن ہو چکی ہے. تو اس کا بیٹا مشہور ہو گیا ہے جو عمر میں تجھ سے بھی 2 سال. کتنا بھیانک لگتا ہوگا اس کو ابو کہتے ہوئے، اس سے بھی 2 سال چھوٹا ہے. اس کے بعد ایک اور اٹھا، کہنے لگا حسن میرا دل کرتا ہے میں تمہیں قتل کر دوں. یہ ہوتی ہے امامت. گھر کے حالات سے باخبر تھے امام، اور جو فکرہ امام کی زبان سے نکلے وہ تہذیب کے عین مطابق ہوتا ہے. فرمانے لگے تجھے مجھ پہ بہت غصہ آ رہا ہے، علی کی دشمنی میں مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، جبکہ شام والے جانتے ہیں کہ تو وہ بے غیرت ہے کہ جس نے اس شخص کو بھی قتل نہیں کیا تھا جسے اپنی بیوی کے بستر پر دیکھا تھا. تو وہ مشہور بے غیرت ہے. یہ ایک بندے نے دوسری طرف سے بازو اٹھا کے میں آ رہا ہوں سب لیے بڑے جوش میں. امام کا جواب سنیے کہ تیری مثال اس مچھر کی طرح ہے جیسے کھجور کے درخت سے کہا تھا سنبھل میں اتر رہا ہوں، اور کھجور کے درخت نے کہا مجھے تیرے چڑھنے کا پتہ نہیں چلا تو اترنے کا پتہ چلا. گویا حسن نہج البلاغہ بن گئے. اور پھر کہا مجھ سے مقابلہ کرتے ہو محمد شمیری و علی امیری و حسین وزیری و جبرائیل الفقیری. امام اپنا تعارف خود کروا رہے ہیں. فرمایا میرے ضمیر کا نام محمد ہے، میرے امیر کا نام علی ہے، میرے وزیر کا نام حسین ہے، میرے فقیر کا نام جبرائیل ہے. جو وہ امام ہے جس کی رعیت کا نام حسین ہے، ایسا امام جس کی رعایا حسین ہو. اچھا مولا یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، چھوڑیے آپ کے لیے تحفے لایا ہوں. آپ نے سمجھا ہوگا کہ پورا دن جو بانٹتا ہوں یہاں پر تو اب میرے پاس پیسے ویسے ختم ہو گئے ہوں گے. آپ اس لیے اینڈ آف دا ٹائم آئے، بالکل آخری وقت میں. اگلا فکرہ امام زمان آئیں گے، پھر کھول کھول کے پڑھیں گے اور تشریح کریں گے. جب تک نہیں آتے خدا ان کے ظہور میں تعجیل کہے تب تک سرخی سن لیجئے، ڈیٹیل ممبر پر بیان نہیں کی جا سکتی. اور صاحبان علم و دانش تشریف فرمائے ان کو پوری سٹوری دکھائی دے گی، دکھائی سنائی نہیں دے گی. آواز وہی ہوتی ہے جو سنائی نہ دے بلکہ دکھائی دے. سامعین گرامی کہنے لگا
حسن میرے پاس دولت ختم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ میرے پاس پیسے ختم نہیں ہو سکتے، خزانہ، دولت، ویلتھ کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ ماں پر فخر تو کر بیٹھا، پیسے والے کو اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، تھوڑی بہت چولیاں اس کے منہ سے نکل ہی جاتی، اور پھر حرام کا پیسہ ہو تو پھر ضرور بولتا ہے۔ کہنے لگا میرے پاس میرا پیسہ ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ امام نے ہندا کا نام سنا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور اب جو آئے تو اپنے پائے اقدس کو بڑھایا نالین پہننے کے لیے، اور اس کا اپنا ایک نوکر کھڑا تھا فرعون شام کا، یزید کے باپ کا نوکر، اس نے قبلہ جوتے اٹھائے امام کے اور امام کے پاؤں میں پہنا دی، اتنی سی خدمت کی، مسکرا کے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا مولا آخرت کا دنیا بھی تو ہم ہی دیتے ہیں، یہ سارا سونا لے جا، اللہ کرے میں یہ جملہ آپ تک پہنچا سکوں۔ جس سونے کو وہ فرزند رسول کو دے کے فخر کر رہا تھا اور اپنی ماں کے پیسے پر ناز کر رہا تھا، بطول کے لال نے دشمن کے دربار کے نوکر کو خالی جوتی سیدھی کرنے کی خدمت کی، اجرت کے طور پہ کہا سارا سونا تو لے جا، سارا سونا تو لے جا، سارا سونا تو لے جا، خدا کی قسم تاریخ کے فکرے ہے، اس کے چہرے کا رنگ سرد پڑ گیا، طرف کیوں کا حسن کیا کیا، خالی جوتی سیدھی کرنے کے بدلے اتنی دولت، مسکراہٹ حسن کے لبوں پہ آئی، فرمایا تو بھی یاد رکھ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ مت بھولنا، لا تنسی، مت بھولنا، انا ابن الفاطمہ، میں فاطمہ، اگر تیری ماں رضالت میں مشہور ہے تو میری ماں سخاوت میں مشہور، تو جگر چبانے والی کا بیٹا ہے، میں الکوثر کا فرزند ہوں، تو حمالت الحطب کا بیٹا ہے، اور میں بذات و منی کا بیٹا ہوں۔ یاد رکھ اگر تجھ میں تیری ماں کا کردار ہے تو میرے اندر میری ماں کا کردار موجود، توڑے ہیں تیری صلحوں نے باطل کے حوصلے، توڑے ہیں تیری صلحوں نے باطل کے حوصلے، تو نے قلم سے کام لیا ذوالفقار کا، قلم کو ذوالفقار بنا دیا، اور جسے دنیا خاموش کہتی ہے اسے تقریر کرنے والے خطیب کو ٹوک دیا، اتار میرے باپ کے ممبر سے، نانا نہیں کہا، میرے باپ کے ممبر سے اتر، اور اب جو وہ اتر آیا روب امام حسن سے، اگلا فکرہ کیا کہا، اپنے باپ کے ممبر پہ جا کے بیٹھ، اوقات بھی بتا دی کہ تو غاصب ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ ممبر میرے باپ کا ہے، تیرے باپ کا نہیں ہے، نہ دنیا ہے ان کے پاس نہ آخرت، لوگ اپوزیشن بن کے ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، نہ دنیا ہے نہ آخرت، خدا کی قسم دنیا و آخرت ملتی ہے اس دروازے سے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل، میں یہی سمجھتا رہتا تھا شاید یہ امام حسن حسین کی شان کی حدیث ہے، اب جا کے پتہ چلا ہے کہ ہماری شان کی ہے، یہ تو جتنے آپ بیٹھے ہیں یہ حدیث رسول نے آپ کی شان میں فرمائی، امام حسن حسین کی شان کی نہیں ہے، ہماری شان ہے۔ مثلا میں نے ایک بندے سے پوچھا، مجھے شک پڑ رہا تھا کہ انڈین ہے کہ پاکستانی، میں نے بھیا آپ کے پرائم منسٹر کا کیا نام ہے؟ منموہن سنگھ، تو یہ کہاں کا ہوگا؟ انڈیا کا ہوگا نا، اور یہ کہ یوسف رضا گیلانی، آپ ایسے چپ ہو گئے جیسے وہ بھی بدل گئے، پاکستانی ہو گئے نا جی، ٹھیک ہے نا جناب،
پرائم منسٹر سے پتا چلا بندے کی شہریت کیا ہے. اب جب بندے پریشان ہوتے ہیں جی کیسے پتا چلے جنتی کون ہے, پوچھ لیا کرو تیرے سردار کا کیا نام ہے. غور ہے یا نہیں ہے؟ اگر کہے میرا سردار حسن ہے, میرا سردار حسین ہے, تو سمجھو جنتی ہے. اور اگر کسی کمی کا نام لے رہا ہو تو جنت میں جاتی. ہائے افسوس امت نے جنت کے سرداروں سے کیا کیا. خدا امام حسین علیہ السلام کے صدقے میرے بھائیوں سجاد بھائی, تبرک بھائی, سلامت رکھے ان کے والد کو, والدین کو, ان کے گھر کو, شہزادی کونین. آپ تمام حضرات کو بھی کو کہتے ہیں امیر حسن اور ایک کو کہتے ہیں غریب حسین. بڑے پہلو ہیں اس فطرے کے کہ حسن امیر کیوں ہے, حسین غریب کیوں ہے. امام حسن کا بیٹا 3 سال کا صحیح, لیکن آخری وقت سینے پہ تھا. امیر کائنات دنیا سے گئے, امام حسن پاس سے. زین العابدین دنیا سے گئے, محمد باقر پاس سے. یہ غربت مخصوص ہے حسین کے لیے کہ جس کا بیٹا وقت شہادت اس کے پاس نہیں. تو جو بیٹے کو وصیت کر لے اسے امیر کہتے ہیں, اور جسے وصیت کے لیے کوئی نہ ملے اسے غریب حسین کہتے ہیں. جو وطن میں بستر پہ تڑپتا رہے اسے امیر کہتے ہیں, جو جنگل میں ریت کو تڑپتا رہے اسے غریب حسین کہتے ہیں. رونے کے لیے فکرے ہوتے ہیں اور آنسو بی بی زینب عطا کرتی ہے کہ بلا جس کے لاشے پر بی بی زینب شادی, جس کے لاشے پر بی بی زینب کھلے ہاتھوں سے برقع پہن کر آئے اسے امیر حسن کہتے ہیں, اور جس کے لاشے میں بے مغلوں چادر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہن کر بی بی تشریف لے کر آئے اسے غریب حسین کہتے ہیں. ہر آنکھ وضو کر رہی ہے, جسے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی اسے پھر سمجھاتا ہوں. جس کے جگر کے ٹکڑے زینب دیکھے اسے امیر کہتے ہیں, اور جس کی لاش کے ٹکڑے زینب عالیہ کربلا کے میدان میں بکھرے ہوئے دیکھے اسے غریب حسین کہتے ہیں. جس کا جنازہ اٹھے اسے امیر حسن کہتے ہیں, جس کا لاشا 40 سے دھوپ میں پڑا رہے. بستر بچھایا گیا, سلایا گیا. الماس ایک پتھر ہے, اس کو پیس کر زہر بنائی گئی. روزے دار امام کو جوزہ ملعونہ نے شربت میں گھول کر افطار کے لیے قبلہ آپ کی نظر خدا بند سخن حضرت امیر انیس علیہ رحمہ سرکار آپ کی نظر کرتا ہوں. 2 لائنوں میں فرحان بھائی 2 لائنوں میں امام حسین کی شہادت کا نقشہ کھینچا ہے. ایسے خدا بند سخن نہیں بناتا. عمران بھائی فرماتے ہیں آئی جو کہے, یہ ایک شعر کافی ہوتا ہے کئی مجلسوں میں. آئی جو کہے تو کانے جواہر بنا دہن. امام حسین آپ کو صحت کے ساتھ سلامت رکھے, آپ کے بچوں کو پاک بھی فاطمہ سلامت. آئی جو کہے اللہ صاحب, آئی جو کہے تو کانے جواہر بنا دہن, الماس کھا کے لال اگلنے لگے. الماس باتوں کر کے فکر سن, الماس کھا کے لال اگلنے لگے حسن. پورا گھرانہ جمع ہو گیا, درمیان میں فاطمہ کا نفیس بیٹا تھا. ایک مرتبہ آنکھیں کھولی, چاروں طرف پتلیاں پھرائی, حسین کے بازو کو دبایا. حسین نے اپنے
وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ألا لعنة الله على القوم الظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلينا إنك أنت التواب الرحيم. معبود شان ربوبیت کا واسطہ مجلس عزاد منظور و مقبول فرما. رونے والوں کو دنیا کے کسی غم میں نہ رلا. اتنی میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھائی حسین ابن علی کے بھائی کے غم میں یہاں تشریف فرمائے. شہزادی کا صدقہ سب کی جھولیوں کو امام حسن کے صدقے سے لبریز فرما. پورے سال کا رزق امام حسن کے دسترخوان کے صدقے میں عطا فرما. بیماروں کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. مقروضوں کے قرض عطا فرما. بے گھروں کو گھر عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. حسین کے ذکر کرنے والوں کی زبانوں میں مزید تاثیر عطا فرما. عزاداری حسین کی تہذیب عطا فرما. غریب کو رونے کا سلیقہ عطا فرما. خدایا امام حسین کا واسطہ پر امن باقی ایام عزا کو گزار. جہاں کہیں ماتمی جلوس حسینی مجلسوں میں ماتموں میں شریک ہے سب کی حفاظت فرما. تو چلے گئے ان کے درجات بلند فرما. وارث خون حسین کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں زیارت اور نصرت صاحب عامر کی توفیق عطا فرما. ماتمی جوانوں سے ان کی ماؤں کے کلیجوں کو ٹھنڈا رکھ. جو بچے حسین حسین کر کے پروان چڑھ رہے ہیں ان کی مدد فرما. جو بچے امتحان دے رہے ہیں انہیں کامیابی نصیب فرما. ہمیں اسوہ معصومین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. امیر المومنین کے شیعوں جیسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. بالخصوص محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ میرے بھائی قبلہ کعبہ ڈاکٹر سجاد صاحب کے پورے خاندان کو امام حسین علیہ السلام کے آخری سجدے اور جناب امام حسن علیہ السلام کے آخری روزے کا واسطہ جناب سیدہ کے صدقے میں ہمیشہ آباد و شاد رکھے. کوئی غم نہ دے سوائے غم حضرت امام حسین. اللہم عجل ولیک الفرج. اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. حضرت امام زمان کی خدمت میں سرکار رسول خدا کا پرسہ پیش کرتے ہیں. حضرت امام حسن مجتبیٰ کا پرسہ پیش کرتے ہیں. اور آج کی شب ایک روایت ہے کہ 30 صفر کی رات ہو گئی ہے, چاند نظر نہیں آیا, 30 صفر کی رات ہے. اور اس کے لیے روایت ہے امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت ہے. توحید بچتی رہی, بطول کے بیٹے ذبح ہوتے رہے. خدایا محمد و آل محمد کے واسطے سے امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما تاکہ ہم ان کی خدمت میں ان پرسوں کو پیش کر سکیں. اللہم صلی علی فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا. اللہم صلی علی صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان ومن شر كل شیطان ومن زوال الایمان یا خلیفۃ الرحمن.